السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ تیسری بیٹی ہوئی ہے تو وجاہت نے کھڑے کھڑے غصے میں بیوی کو طلاق دے دی۔ بیٹی کا چہرہ بھی نہ دیکھا اور اسپتال سے ایسے ہی واپس گھر آ گیا۔ اس کی بیوی کہاں گئی، بچیوں کے ساتھ کیا ہوا، اسے کچھ معلوم نہیں۔ اس نے دوسری شادی کی۔ دوسری بیوی نے اسے ایک کے بعد ایک 3 بیٹے ہوئے اور بہت خوش اور مغرور ہو گیا، لیکن پھر چند سالوں بعد اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے جب وجاہت بڑی تیزی سے اسپتال کے کوریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی بیوی لیبر روم میں تھی۔ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک طرف بینچ پر بیٹھی تھی۔ وجاہت کی ماں بچیوں کے ساتھ ہی تھی اور تیزی سے تسبیح کے دانے گراتی پوتے کے پیدا ہونے کی دعا مانگ رہی تھی۔ وجاہت کا رواں بھی بیٹے کا طلبگار تھا اور بار بار کہتا دیکھنا اماں، اس بار تو بیٹا ہی ہوگا، میں لڈو بانٹوں گا، پورے محلے میں مٹھائی بٹے گی۔ باپ کی بات سن کر چھوٹی معصوم بچیاں اپنی معصوم زبان سے بول پڑی، بابا ہمیں تو بہن چاہیے۔ ان کی بات سنتے ہی وجاہت غصے میں انہیں گھورتے ہوئے پھر ٹہلنے لگا۔ کافی دیر سے اسپتال میں یہی منظر چل رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک نرس باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں بچہ تھا جو چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ مبارکباد دیتے ہوئے وجاہت سے کہنے لگی، مبارک ہو، آپ کے پاس بیٹی ہوئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ وجاہت جو بچے کو گود میں لینے کے لیے آگے بڑھا تو 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ ساس نے تسبیح ایک طرف رکھ دی اور کہنے لگی، مجھے تو تیری بذات بیوی سے یہی امید تھی، بس ہمارا بوجھ بڑھائے چلے جا رہی ہے۔ ایک ایسی عورت ہے، ایک پوتا بھی نہیں دے سکتی۔ میں تو خوشی کے لیے ہی ترس گئی ہوں۔ جبکہ بینچ پر بیٹھی دونوں بچیاں خوشی میں تالیاں بجانے لگی، ہماری بہن آئی ہے، ہماری بہن آئی ہے۔ پھر دونوں نرس کے طرف بھاگیں اور ننھے ہاتھ آگے کر دیا۔ نرس نے حیرت سے کبھی وجاہت کو دیکھتی تو کبھی اس کی ماں کو اور کبھی ان دونوں بچیوں کو جو اپنی بہن کے آنے کی خبر پر بڑی خوش تھی۔ نرس نے بچی دوبارہ وجاہت کی طرف بڑھانی چاہی، لیکن اس نے بچی کو گود میں لینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کی ماں کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، میں گھر جا رہی ہوں تو خود اس فساد کو نمٹا کر گھر آ جانا۔ تیری خالہ پھر مجھے فون کر کے پوچھے گی پوتا ہوا ہے یا میں تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ ہر بار یہی بولنا پڑتا ہے کہ بچی ہوئی ہے، اور آہستہ آہستہ قدموں سے لاٹھی گھسیٹتے منہ میں بہو کو برا بھلا کہتی اسپتال سے باہر نکل گئی اور وجاہت نے منہ بھر لیا۔ مجبوراً نرس بچی کو واپس روم میں لے کر چلی گئی۔ باپ کے ایسے رویے نے نرس کا دل بھی دکھایا تھا اور وہ اس پیدائشی بچی کے بارے میں سوچنے لگی جس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی، لیکن پیدا ہوتے ہی وہ باپ کے پیار سے محروم رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد وجاہت کو اس کی بیوی شکیلہ سے ملنے کی اجازت ملی۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا۔ دونوں بچیوں کو اس نے بیوی کے بستر پر بٹھایا اور اس کی بیوی شکیلہ مسکرا کر وجاہت کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ بیٹے کی لاخواہش صحیح، لیکن وجاہت بیٹی سے منہ نہیں پھیرے گا۔ بیٹا تو وہ بھی چاہتی تھی، لیکن بیٹیاں بھی اسے دل سے عزیز تھی، اس کے ہی وجود کا تو حصہ تھی۔ مگر وجاہت نے کھڑے کھڑے اس پر ستم ڈھایا تھا، طلاق کے 3 الفاظ سنائے اور پھر یہ کہہ کر اسے چھوڑ کر نکل گیا کہ اب وہ ان تینوں بچیوں کے ساتھ مکمل طور پر آزاد ہے اور جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ وجاہت نے شکیلہ سے اپنا ہر تعلق ختم کر لیا تھا۔ اس کا گناہ صرف یہی تھا کہ اس نے بیٹی کو جنم دیا تھا۔ نامرد وجاہت یہ سمجھ ہی نہ سکا کہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ طلاق کے لفظوں نے شکیلہ کے ہوش اڑا دیے۔ کچھ دیر پہلے ہی تو شدید تکلیف کے مراحل سے گزر کر موت کو مات دیتی ہوئی زندگی کی طرف لوٹی تھی۔ جلدی بچیاں پیدا ہونے کی وجہ سے اس میں خون کی بہت کمی تھی۔ ڈاکٹر نے مشکل سے ہی کیس سنبھالا تھا۔ ابھی تو اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تھی۔ ایک ننھی سی جان کو جنم دے کر وہ بہت خوش تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ زمانہ بڑا ظالم ہے۔ اسے لگا تھا کہ بیٹے کی خواہش رکھنے والا وجاہت بیٹی کو اپنا خون سمجھ کر اپنائے گا۔ پہلی 2 بیٹیاں کو بھی اس نے اپنا لیا تھا، لیکن وجاہت نے آج بتا دیا تھا کہ وہ ایک کمزور ہے جو بیٹی جیسی رحمت کے قابل ہی نہیں۔ شکیلہ وجاہت کو پکارتی رہ گئی، لیکن وجاہت اسے اس کی 3 بیٹیوں سمیت اسپتال کے اس کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا جہاں وہ نرس موجود تھی جس نے بچی کی ڈیلیوری کے وقت نہ صرف مدد کی تھی بلکہ وہی وجاہت اس کی ماں کو یہ خبر سنانے کے لیے گئی تھی۔ اس نرس نے شکیلہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے ہمت دلانے لگی۔ 45 سالہ شکیلہ کے غم میں بخوبی سمجھ رہی تھی، لیکن شکیلہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو کو اس وقت کوئی مرہم نہیں روک سکتا تھا، کوئی تسلی اس کے غم کا مداوا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی بچیاں باپ کی محبت اور سائے سے محروم ہو گئی تھی۔ اس کے دامن پر طلاق کا داغ لگا تھا اور خود در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تنہا رہ گئی تھی، کیونکہ میکے کے نام پر جو اس کا گھر تھا وہاں اسے رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ شادی شدہ بھائی اسے کسی صورت نہ پوچھتے اور بھابیاں اسے کبھی گھر میں داخل نہ ہونے دیتی۔ 3 بچیوں اور
तलाक के दाग के साथ तो इसे कोई कबूल ना करता और वो नर्स के हाथ पकड़कर रोती चली गई। दूसरी तरफ वजाहत बीवी को तलाक देकर घर पहुंचा तो इसकी माँ पूछने लगी कि क्या करना है अब तेरी बीवी शकीला का और इसकी बच्चियों का, पता नहीं कब तक वो हमें खुशियों के लिए तरसाती रहेंगी। तब वजाहत ने माँ को बताया कि इसने शकीला को तलाक दे दी, इसे लड़कियां पैदा करने वाली औरत नहीं चाहिए, वो किसी दूसरी औरत से शादी करेगा जो इसे बेटा दे। वजाहत कहने लगा कि सारे दोस्त यार मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तूने तो क्या बेटियों की लाइन लगा रखी है, बेटा होगा तो तेरा बाजू बनेगा। अब मैं अगर दोस्तों को तीसरी बेटी की खबर सुनाता तो वो फिर मुझ पर हंसते, इसलिए मैंने मामले को अस्पताल में ही निपटा कर खत्म कर दिया। अब देखना मैं जिस औरत से शादी करूंगा वो मुझे बेटा देगी। तलाक की बात सुनकर माँ की कुछ देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फिर इसे लगा कि बेटे ने ठीक ही किया है, 3 बच्चियों का बोझ इसे उठाने की क्या जरूरत है। वो कहने लगी, हाँ तेरे लिए अब कोई अच्छी लड़की ढूंढूंगी। गरीब शरीफ देखकर शकीला को बहू बनाया था, लेकिन वो तो हमारे लिए मुसीबत ही बन गई थी। माँ ने बेटे की गलत हरकतों में इसका बराबर साथ दिया और फिर बेटे के लिए नई लड़की तलाश करना शुरू कर दी। पड़ोस और मोहल्ले को जब शकीला और वजाहत की तलाक का इल्म हुआ तो सबको शकीला और इसकी बेटियों के लिए बड़ा अफसोस हुआ। हर कोई शकीला की अच्छाई और एक नेक फितरत से वाकिफ था, फिर बेटियां पैदा करने में इसका क्या कसूर था। ये बात मोहल्ले वालों को अच्छी तरह समझ आ रही थी, लेकिन अगर कोई ना समझ आता तो वो वजाहत था जिसने बेटी पैदा करने पर शकीला को तलाक दे दी थी। जबकि अब तो ये बात साइंस से भी साबित हो चुकी है, बेटी या बेटा जिन्स तय होना औरत की वजह से नहीं बल्कि मर्द की वजह से होता है। वजाहत की माँ ने लड़कियों की तलाश शुरू की और फिर इन्हें जुनेरा मिल गई। अब वो इनकी एक दूर की जानने वाली थी, वो बहुत खूबसूरत प्यारी लड़की थी, लेकिन न जाने क्यों इसका रिश्ता नहीं हो रहा था। वजाहत की माँ ने जब जुनेरा का रिश्ता मांगा तो जुनेरा के घर वालों ने फौरन ही पक्का कर दिया। ये न देखा कि वजाहत तो पहले से शादीशुदा 3 बच्चों का बाप है और फिर कुंवारी जुनेरा का रिश्ता इसे क्यों दे दिया। और इसी बात पर वजाहत की खाला कुछ रिश्तेदारों ने वजाहत की माँ को समझाने की कोशिश की कि देखो सोच समझ कर लड़की का इंतखाब करो, तुमने शकीला जैसी अच्छी लड़की को खो दिया, अब अगर कोई ऐसी वैसी लड़की आ गई तो तुम्हारा घर जहन्नम बन जाएगा। फिर कुछ लोगों ने दबे अल्फाजों में जुनेरा और वजाहत की शादी के लिए इन्हें रोकना भी चाहा, लेकिन वजाहत की माँ को जुनेरा की खूबसूरती भा गई। वो शकीला से ज्यादा खूबसूरत और जवान थी। वजाहत भी इसकी खूबसूरती पर मर मिटा और फिर वजाहत ने जुनेरा से शादी हो गई। मर्द को बहुत जल्दी दूसरी शादी के लिए औरत मिल जाती है, लेकिन औरत के साथ सारी मुश्किलात का शिकार रहती हैं और ये हमारे माशरे का कड़वा सच है। वजाहत को भी फौरन ही जुनेरा का रिश्ता मिल गया, लेकिन वहीं पीछे शकीला 3 बच्चियों के साथ अस्पताल के बिस्तर पर तन्हा रह गई। और फिर इसे वो नर्स जो इसके सिरहाने खड़ी थी, इसने जुनेरा के सर पर हाथ रखा और कहने लगी, बेटी मैं बिल्कुल तन्हा रहती हूँ, एक कमरे में छोटा सा मकान है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने पास रख लूंगी। इस नर्स को दरअसल शकीला पर बहुत ज्यादा रहम आया था। इसने तो सोचा भी नहीं था कि इसका शौहर इसे इस हालत में तलाक देगा। ऐसी कंडीशन में तो इसने पहले भी देखी थी कि जब बेटी पैदा होने पर मर्द को गुस्सा करता, बड़ा बुरा कहता, लेकिन इतनी जल्दी तलाक का फैसला तो सिर्फ इसने कभी होते नहीं देखा था। नर्स की बात सुनकर शकीला ने हैरत से इसे देखा तो नर्स कहने लगी, काफी सालों से पहले मेरी भी शादी हुई थी, मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी में बड़ी खुश थी, लेकिन मेरी औलाद ना हो सके और फिर कुछ अरसे बाद पता चला कि मैं माँ नहीं बन सकती। मेरे शौहर ने मेरी इस कमी का भरम ना रखा और मुझे तलाक दे दी। मैं तलाक के दर्द से गुजर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि तलाक के बाद औरत को कितनी ठोकरें खाना पड़ती हैं। मैंने भी बहुत ठोकरें खाई हैं। फिर नर्सिंग का कोर्स किया और इस अस्पताल में मैं नर्स लग गई। अब एक छोटे से कमरे में रहती हूँ, तुम चाहो तो तुम्हें पनाह दे सकती हूँ। तुम्हारी बेटियाँ बहुत प्यारी हैं और इसे अपनी औलाद की तरह प्यार दूंगी। मेरी कमी भी पूरी हो जाएगी और तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा। शकीला के पास कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन एक गैर औरत पर भरोसा करना भी आसान नहीं था। मगर जब वो नर्स की तरफ देखती तो इसे लगता कि इसकी आंखों में सिवाय सच के और कुछ नहीं। इसलिए अस्पताल से छुट्टी हुई तो शकीला ने इस नर्स के साथ इसके घर चली गई और वहीं इसने अपनी जिंदगी की गाड़ी को घसीटना शुरू कर दिया। शकीला को सिलाई का हुनर आता था, इसे कपड़ों की सिलाई का काम शुरू किया। बड़ी बच्चियां स्कूल जाने लगी, छोटी को अपने साथ रखती। नर्स माहम जब अस्पताल से लौटती
ہوتی تو وہ شکیلہ کی بچوں کو خوب پیار کرتی، ان کا خیال رکھتی۔ بچوں نے انہیں نانی کہنا شروع کر دیا تھا۔ یوں ایک چھوٹا سا خاندان تشکیل پا گیا تھا جس میں ماہم، شکیلہ اور تینوں بچیوں کے ایک ساتھ دھیرے دھیرے وہ ایک دوسرے سے اتنے قریب ہو گئے کہ شکیلہ کو پھر کبھی یہ لگنا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک غیر عورت کے گھر پر ہے۔ وہ ایک نیک اور باکردار عورت تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سہارا فراہم کر دیا تھا۔ اس سہارے کے ساتھ وہ عزت سے زندگی گزار رہی تھی۔ نرس ماہم کی تنہائی بھی اب مکمل طور پر مٹ چکی تھی اور اس کی تشنہ زندگی میں 3 بچیوں کی بہار آ گئی تھی۔ دوسری طرف وجاہت زنیرہ سے شادی کر چکا تھا۔ زنیرہ نے اپنی خوبصورتی اور اداؤں سے اسے جال میں پھنسایا تھا اور پھر اس نے اپنی ماں سے پوچھنا چھوڑ دیا تھا کہ اس کی ماں زنیرہ کے طعنے سنتی رہتی اور سارے گھر کے کام کرتی رہتی۔ کچھ ہی دنوں میں وجاہت کی ماں شکیلہ کو یاد ستانے لگی۔ شکیلہ نے بھی تو کبھی آواز اٹھا کر اپنی ساس سے بات نہیں کی تھی، لیکن زنیرہ صرف ان سے چیخ چلا کر بات کرتی، بلکہ انہیں ہر بات پر ذلیل بھی کرتی۔ پھر زنیرہ حاملہ ہوئی تو وجاہت نے ایک بار پھر بیٹے کی آزمان لی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ زنیرہ کے پاس بیٹا پیدا ہو گیا اور وجاہت اس کے آگے اور اچھی ہو بیٹا پیدا ہو گیا اور وہ وجاہت کے آگے اور بھی اچھی ہو گئی۔ وجاہت نے اسے سر آنکھوں پر بٹھا لیا، اسے زمین پر پاؤں رکھنے نہ دیتا۔ بیٹا کیا گود دیا، اس نے ماں کو بیوی کا ملازم ہی بنا ڈالا۔ اس کی ماں سارا وقت پوتے اور بہو کی خدمت کرتی، تنہائی میں وہ شکیلہ کو یاد کرتی۔ اسے اب اپنی زیادتیوں پر افسوس ہوتا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ زنیرہ نے وجاہت کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ وجاہت سے بڑی بڑی فرمائشیں کرتی، جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ دن رات نوکری میں مصروف رہتا۔ رات کو تھک ہار کر گھر آتا، اس کے پاس بالکل بھی وقت نہ ہوتا کہ اس کی ماں سے بات کرنے کے لیے اس کا انتظار کرتی رہ جاتی۔ پھر سردی کے دن آئے تو بوڑھی عورت کام کرتے کرتے بستر کو لگ گئی، لیکن زنیرہ نے پھر بھی اس پر رحم نہ کھایا اور ایک بار پھر حاملہ ہو چکی تھی۔ زنیرہ زبردستی اپنی ساس سے کام کرواتی اور پھر شوہر سے سچی جھوٹی شکایتیں بھی لگاتی۔ وجاہت آنکھیں بند کر کے زنیرہ کی ہر بات پر اعتبار کر لیتا اور ان کی بیماری کو ڈھونگ سمجھتا، اور پھر ایسے ہی ایک رات وجاہت کی ماں کھانستے کھانستے اس دنیا سے چلی گئی۔ مرتی ہوئی شکیلہ کی ساس کو اپنے ہر گناہ کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ شکیلہ ایک نیک عورت تھی جس نے ان کے ہر ظلم کو برداشت کیا تھا۔ اگر آج شکیلہ اس گھر میں ہوتی تو شاید یوں اندھیری رات میں تنہا خاموشی سے نہ مرتی، لیکن پچھتاوے پہ بہت دیر ہو گئی تھی۔ سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ماں کا انتقال کے بعد وجاہت نے اپنی بیوی کے لیے ایک ملازم کو رکھ دیا۔ ایک کے بعد ایک وجاہت کو 3 بیٹے ہو گئے تھے۔ اس کی نظر تو زنیرہ کے لیے بہت اچھی قسمت والی تھی، جس نے اسے بیٹیوں کے بوجھ تلے نہیں دبایا تھا، لیکن 3 بیٹے دے کر مستقبل کو محفوظ کر دیا تھا۔ سال پر سال گزرتے چلے گئے، وجاہت کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ دوستوں میں خوب رعب میں جاتا کہ 3 بیٹوں کا باپ ہے۔ دوست بھی اس کا خوب واہ کرتے اور اسے ہر وقت گزرتا چلا گیا۔ 15 سال پر لگا کر اڑ گئے۔ ان 15 سالوں میں وہ پیسہ کمانے کی مشین بن کر رہ گیا تھا۔ زنیرہ اور بچوں کی فرمائشیں ختم نہ ہوتی، ان کی خاطر وہ خود کو بھٹی میں جھونکتا رہتا۔ زنیرہ اس کا پیسہ پانی کی طرح بہاتی رہتی، مارکیٹوں کے چکر ختم ہی نہ ہوتے، سہیلیوں کے گھر جاتی تو گھنٹوں وہیں رہ جاتی۔ اسے بیٹوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ گھر پوری طرح ملازم کے حوالے ہو چکا تھا، وہی سیاہ اور سفید کا مالک بن گیا تھا۔ کبھی کبھی وجاہت کو احساس ہوتا کہ گھر بہت گندا ہو گیا ہے، ملازم ٹھیک طرح سے دیکھ بھال نہیں کرتا۔ وجاہت زنیرہ کو نظر رکھنے کا کہتا تو وہ منہ بنا کر انکار کر دیتی اور صاف کہتی کہ یہ سب کچھ مجھ سے نہیں ہوتا۔ اور پھر اس وقت وجاہت کو ماضی کا وہ گھر یاد آتا جسے شکیلہ آئینے کی طرح چمکایا کرتی تھی۔ اس کی دونوں بیٹیاں بھی بہت زیادہ تمیزدار تھیں، اس کی ماں کے ساتھ ساتھ لگی رہتی تھی، بہت اچھی باتیں کرتی تھی، لیکن اس کے بیٹے ایسے نہیں تھے، منہ پھٹ اور بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ باپ کو بھی برا بھلا کہہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے دفتر میں تھا کہ محلے والوں کی اسے کال آئی کہ اس کا بڑا بیٹا جو 14 سال کا ہے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا۔ یہ سن کر وجاہت کی جان نکل گئی۔ وجاہت نے اپنے 14 سالہ بیٹے کو ایک بڑی مہنگی موٹر سائیکل خرید کر دی تھی، کیونکہ اسے موٹر سائیکل کا شوق تھا، اور اسی موٹر سائیکل پر تیز رفتاری سے وہ کسی ٹرک سے ٹکرا گیا اور بیٹے کے حادثے کا سن کر وہ اسپتال بھاگا تو اس پر قہر ٹوٹ پڑا
کیونکہ بڑا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، کیونکہ کتنے ہی دن سوگ میں ڈوبا رہا۔ ہم میں زنیرہ بھی تھی، لیکن وہ بہت ہی لاپرواہ سی عورت تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ اپنی روش میں آ گئی۔ چھوٹے بیٹوں پر پھر اس کی توجہ بھی نہیں لی، جبکہ وجاہت ہر چھوٹی چھوٹی بات پر توجہ دینے لگا اور زنیرہ پر غصہ کرتا کہ بچوں کو روک ٹوک لگا اور میرے پیچھے ان کی نگرانی کرو، انہیں موٹر سائیکل نہ چلانے دو۔ لیکن زنیرہ نے کسی بچے پہ کوئی پابندی نہ لگائی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، کچھ ہی دنوں بعد دوسرے نمبر والا بیٹا چوری چکاری میں ملوث ہو گیا۔ دوستوں کے ساتھ وہ شوقیہ ڈکیتیاں کرنے لگا۔ پھر ایک دن ڈکیتی کے دوران مزاحمت میں اسے گولی لگی اور وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ وجاہت نے ایک کے پیچھے ایک اپنے دوسرے بیٹے کو بھی کھو دیا۔ دوسرے بیٹے کے انتقال پر وجاہت اور زنیرہ کے بیچ خوب جھگڑا ہوا۔ وجاہت کا خیال تھا کہ اس کا بچوں کا یہ حال زنیرہ کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ زنیرہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تمہیں اپنے بیٹے چاہیے تو میں نے دے دیے تھے، اس سے زیادہ میں اور کیا کر سکتی، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گھر والوں نے زبردستی کروا دی۔ پھر اس نے ایک ایسے سچ کا خلاصہ کیا جسے سن کر وجاہت ہکا بکا رہ گیا، جب زنیرہ نے بتایا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور آج بھی اس کے ساتھ تعلق ہے۔ وجاہت کو لگا کہ اس کے سر پر آسمان گر گیا، کیونکہ زنیرہ کی اگلی بات اسے بھی زیادہ دل دہلانے والی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ تینوں بچے بھی تمہارے نہیں، تم سے میری کوئی اولاد نہیں، اس لیے تم ان بچوں کی وجہ سے مجھ پر نہ چیخو تو بہتر ہے۔ اس وقت وجاہت کو احساس ہوا تھا کہ اس نے کس قدر غلط لڑکی کا انتخاب کر لیا تھا۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ زنیرہ کے گھر والوں نے کیوں آنکھیں بند کر کے جھٹ پٹ سے رخصت کیا تھا، کیونکہ آج تک اس کے گھر والوں کو کوئی پلٹ کر اس سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ خوبصورت تو تھی لیکن نیک سیرت نہیں تھی۔ وہ گناہوں کی دلدل میں ڈوبی ہوئی لڑکی تھی جو کسی اور عشق میں مبتلا تھی۔ اور پھر جب وجاہت کو پتہ چلا کہ کوئی بہت ہی آوارہ قسم کا آدمی تھا جسے زنیرہ سے محبت نہیں تھی، وہ بس اسے استعمال کر رہا تھا اور زنیرہ اس کے پیچھے پاگل بنی ہوئی تھی کیونکہ وہ خوبصورت اور ہینڈسم تھی، جبکہ وجاہت ایک عام سا مرد تھا۔ جب وجاہت کو زنیرہ کا پورا سچ پتہ چلا تو اس نے زنیرہ کو طلاق دے دی۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ زنیرہ کا شادی سے پہلے کسی ایک سے نہیں بلکہ بہت سارے لڑکوں سے افیئر تھا۔ اس کے گھر والے اس کی بدنامی سے پریشان تھے۔ کوئی بھی زنیرہ کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وجاہت کی ماں کو ان سب باتوں کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ زنیرہ کو رخصت کروا کر لے آئی تھی۔ زنیرہ اپنا تیسرا بیٹا اسی کے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی جو شاید اس کا بیٹا نہیں تھا۔ اس نے اپنی امیر سہیلی کے شوہر کو بھی ساتھ میں پھنسایا ہوا تھا اور وجاہت کو چھوڑ کر اس نے اس سے شادی کر لی۔ اتنے سالوں میں نہ جانے کیسے وجاہت یہ جان ہی نہیں پایا تھا کہ زنیرہ کا کردار کیسا ہے۔ شاید وہ بیٹوں کی فرمائش پورا کرنے میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ اس نے پیٹ پیچھے ہونے والے کاموں کی خبر ہی نہ ہو سکی۔ زنیرہ تو چلی گئی لیکن وجاہت کی دنیا داری کے خاطر اس کے تیسرے بیٹے کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ وہ بیٹا کچھ بہتر تھا، ابھی چھوٹا تھا، شاید اسی لیے وہ بگڑا نہیں تھا۔ وجاہت خود اس کی پرورش کرنے لگا۔ اس کی زندگی میں اس کے بیٹے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا، لیکن جب وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی بیوی بدکرداری کا ثبوت ہے تو وہ پوری طرح ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ اور پھر ایک دن وجاہت بہت زیادہ بیمار پڑ گیا، اسپتال میں ایڈمٹ ہوا تو وہاں اسے وہی نرس نظر آئی جس نے اسے تیسری بیٹی کی خوشخبری دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈاکٹر بھی موجود تھی۔ ڈاکٹر چیک اپ کے لیے اس کے قریب آئی تو وہ نرس بھی اس کے ساتھ ہی وجاہت کے پاس آئی اور وجاہت نرس کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور رونے لگا اور کہنے لگا، میں نے اس دن جو گناہ کیا تھا میں آج تک اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ میں نے اس دن بیٹی کو ٹھکرایا تھا، آج میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، میں خالی ہاتھ رہ گیا ہوں۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، جو رحمت کو ٹھکراتا ہے وہ ساری زندگی ذلت اٹھاتا ہے۔ میں نے بہت ذلت اٹھائی ہے۔ جب تین بیٹوں کو اپنا سمجھتا رہا وہ میرے تھے ہی نہیں اور اپنی بیوی کو ناجائز اولاد پالتا رہا۔ وہ نرس مہام کے آگے خوب رویا اور کہنے لگا کہ کاش مجھے ایک بار شکیلہ کا پتہ مل جائے، میں اس سے معافی مانگوں گا، میں نے اس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ نرس مہام نے وجاہت سے کچھ نہ کہا، لیکن گھر جا کر اس نے شکیلہ کو ساری بات بتا دی۔ وجاہت کی ایسی حالت سن کر شکیلہ کو بہت افسوس ہوا اور وہ ایک نیک دل عورت تھی، اس لیے وجاہت سے ملنے اسپتال پہنچی۔ اسے دیکھ کر وجاہت ہکا بکا رہ گیا اور پھر شکیلہ نے بڑی اعلیٰ ظرفی سے اسے معاف کر دیا کیونکہ آج زندگی کے کامیاب سفر پر تھی۔ اس کی بڑی بیٹی ڈاکٹر بن چکی تھی اور وہی وجاہت کو ٹریٹ کر رہی تھی۔ دوسری بیٹی نے انجینئرنگ میں داخلہ لیا تھا، تیسری نے
کچھ عرصے پہلے ہی اپنی کلاس میں ٹاپ کیا تھا اور اس کی بیٹیاں کامیابی کی منزل طے کر رہی تھی، اسی لیے اسے اس بات کا غم نہیں تھا کہ ماضی میں اس کے ساتھ کیا ہوا، جبکہ وجاہت کو بہت افسوس ہوا کہ اس کی بیٹی جیسی رحمت کو ٹھکرا کر اپنے لیے زحمت کا انتخاب کیا۔ زنیرہ اس کے لیے کسی زحمت سے کم تو نہیں تھی۔ وجاہت نے بار بار شکیلہ سے معافی مانگی تو شکیلہ نے اسے معاف کر دیا۔ بیٹیوں کو لا کر باپ سے ملوایا تو وجاہت اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا، خاص کر جب اسے پتہ چلا کہ اس کا علاج کرنے والی ڈاکٹر اس کی اپنی بڑی بیٹی ہے تو وجاہت کے آنسو بہتے ہی چلے گئے، اور بہت ہی خوبصورت اور پیاری تمیزدار بچیاں تھیں۔ انہوں نے باپ کو بہت ادب سے سلام کیا تھا اور پھر باپ کی خیریت بھی پوچھی تھی۔ وجاہت اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن وہ شکیلہ کو طلاق دے چکا تھا، اسی لیے اب ایسا کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ بیٹیاں بھی وجاہت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وجاہت نے شکیلہ سے وعدہ کیا کہ وہ اب بیٹیوں کی شادیاں خود کروائے گا، سارا خرچہ خود اٹھائے گا، لیکن شکیلہ نے صاف انکار کر دیا۔ وجاہت کی کیا اس کے پیسوں کی ضرورت نہیں، نرس مہام اور وہ مل کر اپنی بچیوں کے لیے سب کچھ کر سکتی ہیں۔ البتہ شکیلہ نے اپنے شوہر کو اجازت دی تھی کہ جب چاہے اپنی بیٹیوں سے مل سکتے ہیں۔ وجاہت کے لیے تو یہ بھی بہت تھا۔ آج شکیلہ اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ ایک کامیاب زندگی گزار رہی ہے، جبکہ دوسری طرف وجاہت کا بہت برا حال ہے۔ اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں، جیسے بیٹے کو اپنا کہتا تھا وہ بھی اس کا اپنا نہیں ہے۔ ہم انسان بہت ناشکر ہیں جو کچھ رحمت کے طور پر ہمیں ملتا ہے ہم اسے کھلے دل اور شکر گزاری سے قبول نہیں کرتے، اور جب ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے تو ہمیں افسوس اور پچھتاوا ہوتا ہے۔ خاص کر بیٹیوں کے معاملے میں اکثر مردوں کو یہی لگتا ہے کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، در حقیقت وہ رحمت ہوتی ہیں جو اپنی قسمت اپنے ماں باپ کی زندگیوں کو کبھی روشن کر دیتی ہیں۔ کھلے دل سے اپنی بیٹیوں کا استقبال کریں اور ساتھ ہی ہمارے معاشرے میں موجود اچھے لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ اچھے لوگوں کی کمی نہیں۔ نرس مہام نے جس طرح شکیلہ کا ساتھ دیا، اس نے ثابت کر دیا کہ انسانیت آج بھی زندہ ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔